الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، کل قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی عمل یعنی عمل کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی عمل اس انسان کے اخلاق حسنہ ہوں گے۔ کوئی نمازی کہہ سکتا ہے نماز سب سے افضل ہے، وہ سب سے وزنی ہونی چاہیے۔ یقیناً نماز سب سے افضل ہے، بہت وزنی عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین،
نماز دین کے ستون ہیں. من اقامها اقامها الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ہدمها فقد ہدمها الدین، جس نے نمازوں کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. یقیناً نماز بہت ہی وزنی عمل ہے. کوئی روزے دار کہہ سکتا ہے روزہ سب سے زیادہ وزنی عمل ہے، اور یقیناً روزہ وزنی عمل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث قدسی میں، الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے. روزے دار میرے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات سے میرے لیے دور رہتا ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا. یقیناً روزہ بہت وزنی عمل ہے. کوئی حاجی کہہ سکتا ہے حج سب سے زیادہ وزنی عمل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. کوئی شخص ایسے حج کیا حج میں کوئی رفث، کوئی فحش کام، گناہ والا عمل، جھگڑے والا عمل، فحش کام نہیں کیا، تو وہ حج کے بعد لوٹتا ہے اپنے گھر کو تو ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں نے ابھی بچے کو جنی. جیسے ماں بچے کو جنتی ہے تو یہ نو مولود لڑکا جیسے گناہوں سے پاک و صاف رہتا ہے، بالکل ایسے ہی حج سے واپس لوٹنے والا حاجی بھی گناہوں سے پاک و صاف رہتا ہے. یقیناً حج بہت وزنی عمل ہے. کوئی زکوٰۃ دینے والا کہہ سکتا ہے زکوٰۃ بہت وزنی عمل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ تو اسلام کا ایک پل ہے. یہ سب جگہ اپنی، یہ سب چیزیں، یہ سب عبادتیں اپنی جگہ پر بہت اہم ہیں اور بہت وزنی ہیں. اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی عمل انسان کے اس کے اخلاق حسنہ ہوں گے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہی اس لیے کہ میں اخلاق کی خوبیوں کو مکمل کروں. اتنا بڑا اخلاق کو درجہ اس لیے دیا گیا، نمازی کے اندر اخلاق نہیں ہے تو پھر اس کی نماز کے عمل میں ہلکا پن آ جاتا ہے. روزے دار کے اندر اخلاق نہیں ہے تو اس کے روزے دار کے ثواب میں ہلکا پن آ جاتا ہے. حاجی حج کر رہا ہے لیکن اخلاق نہیں ہے اس کے پاس، اخلاق حسنہ نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر اس کے حج کے ثواب میں ہلکا پن آ جاتا ہے. زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے رہا ہے لیکن اندر اخلاق حسنہ نہیں ہے تو پھر اس زکوٰۃ کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ وزنی عمل میزان عمل میں، تولے جانے والے عمل میں اخلاق حسنہ ہے. اب اخلاق کسے کہتے ہیں؟
اسے ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیجیے. ہم لوگ اخلاق کے معنی اور مفہوم کو بہت مختصر کر دیا. کسی سے مل رہے ہیں، خندہ پیشانی سے ملے، کسی سے مل رہے ہیں چہرے میں مسکراہٹ لا کر ملے، کوئی مل رہا ہے اس کے ساتھ ذرا ہمدردی کے الفاظ کہہ دیے، اس کے تسلی کے جملے کہہ دیے، عزت کے جملے کہہ دیے، تو بس اس کو اخلاق سمجھ گئے. حالانکہ اخلاق کا معنی شریعت میں بہت ہی وسیع ہے. یقیناً کسی سے ملتے وقت خندہ پیشانی سے ملنا، چہرے میں مسکراہٹ لا کر ملنا، ملتے وقت زبان سے تسلی دینا، اس کی عزت کے کلمات کہنا، ہمدردی جتانا، یہ سب بہت اچھے اوصاف ہیں. یہ انسان کا اور بندے کا حق ہے. بندے کا حق ہے کہ بندہ بندے سے ملتے وقت ذرا مسکراہٹ کے ساتھ ملیں، چہرے میں ترشی نہ ہو، چہرے میں کڑواہٹ نہ ہو، ذرا مسکراہٹ لا کر ملیں. ملتا ہے، غم میں ہے تو ذرا تسلی کے الفاظ کہیں، ہمدردی کے جملے کہیں. یہ سب بندے کا حق ہے، کریں. لیکن آپ اور میں اخلاق کو اسی کے اندر مختصر نہ کر دیں. اخلاق کا بہت وسیع معنی ہے. اخلاق کے بہت وسیع مفہوم ہیں. اخلاق دراصل باطنی صفات اور دل کی کیفیات کا نام اخلاق ہے، اور ان دل کے جذبات اور دل کی کیفیات سے وجود میں آنے والے اچھے اعمال کو اخلاق کہا جاتا ہے. مثلا امانت داری ہو، دیانت داری ہو، خیانت، دھوکہ دہی نہ ہو، صداقت ہو، سچائی ہو، جھوٹ، وعدہ خلافی نہ ہو، زبان میں نرمی، گفتگو میں نرمی، زبان میں اچھے الفاظ، زبان میں میٹھے الفاظ ہو، زبان میں گالی، زبان میں سختی، گندے جملے، کڑوے جملے یہ نہ ہو. ہمدردی ہو، سخاوت ہو، مہمان نوازی ہو، بخیلی کنجوسی نہ ہو، بڑوں کا ادب ہو، چھوٹوں پر شفقت ہو، بزرگوں کا اکرام ہو، بڑوں کی بے ادبی، ان کا مذاق اڑانا، ان کا دل لگی کرنا، ان کی بے حرمتی کرنا نہ ہو. ایثار ہو، ہمدردی ہو، ایک دوسرے کے لیے حسد، بغض، کینہ نہ ہو، تواضع، عاجزی، انکساری ہو، تکبر، غرور نہ ہو، بڑائی دل میں نہ ہو. حیا ہو، شرم ہو، بے حیائی، بے شرمی نہ ہو، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، حاجت مندوں، ضرورت مندوں، بیماروں کی مدد کے جذبات دل میں پڑے ہوئے ہو. ایسا نہیں مجبوری سے فائدہ اٹھانا، پریشان حال آدمی کے پریشانی کے موقع سے فائدہ اٹھانا، اس کے حق کو دبا لینا، یہ جذبات ہمارے اندر نہ ہو. ایک دوسرے کے لیے عزت، ایک دوسرے کے لیے عظمت دل میں ہو، ایک دوسرے کے لیے نفرت نہ ہو، ایک دوسرے سے بغض نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو، دوسروں کے لیے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو کہ ہمارے سامنے والا بھی اچھا جیے، ہمارا بھائی بھی اچھا جیے،
ہمارے دوست بھی اچھا جئیں، ہمارے پڑوسی بھی خوش رہیں، یہ جذبات ہمارے اندر ہو، یہ سب چیزوں کا مجموعہ اخلاق ہے۔ اب ذرا ہم اپنے اندر ٹٹول کر دیکھیں، یہ جو فہرست میں نے اخلاق کی پیش کی ہے ان میں سے کوسی چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ یہ ایک چیز آج آپ کے سامنے بیان کروں، کیا ہم دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ہے کہ ہم دوسروں کو نفع پہنچائیں، میرے طرف سے فائدہ ہو؟ کیا ہم دوسروں کی خیر خواہی چاہتے ہیں؟ ہم نمازی ہیں اپنی جگہ پر، ہم روزے دار ہیں اپنی جگہ پر، ہم حاجی ہیں اپنی جگہ پر، ہم تہجد گزار ہیں اپنی جگہ پر۔ ذرا سوچو، کیا ہمارے اندر آج یہ جذبہ ہے کہ ہم ہمارے طرف سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں؟ ہم میں سے ایسے آدمی تو بہت رہیں گے کہ دوسروں سے ہم کو فائدہ پہنچ جائیں، محلے کے ہر فرد سے مجھے فائدہ پہنچے۔ ایسا سوچنے والے تو بہت ہیں۔ کیا آپ نے کبھی، آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ میری طرف سے دوسروں کو فائدہ پہنچے؟ رات میں بستر میں جاتے وقت کبھی آپ نے سوچا کہ آج میں کسے فائدہ پہنچایا، میرے طرف سے کسے نفع ہوا، میرے طرف سے کس کا غم دور ہوا، میرے طرف سے کس کا نقصان ہونے سے محفوظ ہو گیا؟ سوچا آپ نے؟ معاف کیجئے گا، کبھی بیٹھ کر سوچیں گے تو ہم کو نظر آئے گا یہ کہ آج میرے طرف سے فلاں کا دل ٹوٹا، میرے طرف سے فلاں کا مالی نقصان ہو گیا، میرے طرف سے فلاں کی عزت، فلاں کی عظمت میں گھٹائی آ گئی، کمی آ گئی، میرے طرف سے فلاں آدمی رو دیا۔ میرے عزیز بزرگوں، جس دن ہم کو کسی کے نقصان کی وجہ سے، چاہے اپنا ہو یا غیر کا ہو، کسی کے نقصان کی وجہ سے ہمارا دل ذرا رونے لگے، تڑپنے لگے، تو سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کچھ حصہ ہم کو مل رہا ہے۔ کبھی آپ کو یہ محسوس ہوا کہ میرے طرف سے میرے پڑوس کو، میرے محلے کے فلاں بیمار کو، میرے محلے کے فلاں غریب کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو سمجھو کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کچھ ہمارے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں بھیجا گیا ہی اس لیے، انما بعثت، میں بھیجا گیا ہی اس لیے، لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی خوبیوں کو پورا کروں۔ میرے عزیز بزرگوں، جس زمانے میں اور آپ گزر رہے ہیں، آج ہماری قوم کو ہر طرف سے نفرتوں کا سامنا ہے، ہمارے خلاف سازشیں، ہمارے خلاف منصوبے، ہمیں مٹانے کی باتیں، ہمیں تکلیف پہنچانے کے کام چاروں طرف سے کیا جا رہا ہے۔ قرآن آپ کو اور مجھے سبق دیتا ہے، اور قرآن قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنما ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زمین میں جما دیتے ہیں، اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے کے لیے کوئی باطل طاقتیں اسے توڑ نہیں سکتی، اسے اس کی جڑیں اکھاڑ نہیں سکتی، اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ ایک میدان ہے آج ہم کو لوگوں کو نفع پہنچانے کا اور زمین میں جمنے کا، اور اللہ رب العالمین کے پاس مقام حاصل کرنے کا۔ ہمارا رب دیکھو کیسا ہے،
قرآن شریف میں ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ النمل، نمل کے معنی چونٹی کہتے ہیں۔ اللہ کے پاس چونٹی کا ایک عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے جو کتاب ہدایت کے طور پر انسانوں کے لیے دے جانے والی ہے، اس کتاب میں اس چونٹی کے عمل کو ذکر کیا، اس چونٹی کے نام سے پوری سورت کا نام رکھ دیا۔ قرآن پڑھو، 29ویں پارے میں سورت ہے، 19ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ النمل۔ کیا چونٹی کا عمل تھا جی؟ اللہ کو اتنا پسند آ گیا جس کے نام سے قرآن شریف میں ایک سورت ہی نازل ہو گئی۔ وَحُشِّرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرُ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر پوری حشمت کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ، پوری جاہ و جاہت کے ساتھ اپنی جگہ سے نکل کر آ رہا تھا۔ مخلوق میں سے ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا، بہت بڑا لشکر ہے اور بہت طاقتور لشکر ہے۔ لشکر میں گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، ہاتھی بھی ہیں، انسان بھی ہیں، بڑے بڑے جانور ہیں۔ چونٹی کے اندر دل میں خیال پیدا ہوا کہ میری قوم کے چونٹیاں زمین میں بہت سے پھر رہے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ اگر وہ لشکر ہماری اس جگہ پر آئے تو پتہ نہیں کتنے چونٹیاں رون جائیں گی، کتنی چونٹیاں لشکر کے پیر میں آ کر ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے فوراً اس نے کہا، اس کا جملہ اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا، وہ جملہ قرآن میں ذکر ہو گیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں کے اندر چلے جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ لشکر آئے گا تو کھنڈل دے گا، تم کو رون دے گا، اور تمہارے ختم ہو جانے کا، تمہیں رون دیے جانے کا اسے احساس بھی نہیں ہوگا، تم اتنی چھوٹی ہو۔ چونٹی کے اس عمل کو اپنے ذات کے، اپنے قوم کے لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ اللہ کو اتنا پسند آیا، قرآن میں اسے ذکر کیا اور قرآن کی ایک سورت کا نام رکھا، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو درس دیا، اگر تم بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کرو گے، تم بھی اپنی قوم کو نقصان سے بچانے کا عمل کرو گے، تم بھی اپنی قوم کے لیے اپنا وقت لگاؤ گے، اپنا مال لگاؤ گی، ان کے لیے خیر کا سوچو گے، تو تمہارا مقام بھی ایسا ہی ہوگا۔ ایک چونٹی کو اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ دیں تو انسان کو نہیں دیں گے۔ تو خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تعالیٰ محلے میں جمائیں گے، خاندان میں جمائیں گے، ریاست میں جمائیں گے، ملک میں جمائیں گے، ساری دنیا میں جمائیں گے، اور اللہ کے پاس بھی اس کا مقام بڑھے گا۔ میرے عزیز و بزرگوں، ہم دوسرے جانوروں کی طرح نہیں کھائیں پیئیں اور بوڑھے ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، اس کے مر کر چلے جائیں، یہ ہماری شان نہیں ہے۔ ہماری شان تو یہ ہے، ہم کو تو یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، دوسرے کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں، نقصان سے بچائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اس کی بہت کمی ہے ہمارے اندر۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم دوسرے کے لیے خیر کا نہیں، ہم دوسرے کے نقصان پر خوش ہوتے ہیں۔ ارے بھائی کے نقصان سے خوش ہو رہا ہے، بھائی کا کچھ نقصان ہوا تو خوش ہو رہا ہے، یہ سوچ کر ہون دے، میری بات سنانی، میری عزت نہیں کرا، مجھے یہ نہیں دیکھا، اب مرن دے، خوش ہو رہا ہے۔ ارے گھر میں بیوی کے
کے کمی نقصانات کو دیکھ کر کبھی شوہر خوش ہو رہا ہے، شوہر کے نقصان کو دیکھ کر بیوی خوش ہو رہی ہے، موقع کے طاق میں رہتے ہیں. تو پھر کہاں سے ہم کو زمین میں جماؤ حاصل ہوگا؟ کہاں سے ہمیں عزت ملے گی؟ کہاں سے ہمیں عظمت ملے گی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اخلاق کو ہم سیکھیں، حاصل اپنے اندر پیدا کریں. ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ہے تو زبردستی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ پہلے سے مزاج نہیں ہے اس کا، پہلے سے اس کا مزاج نہیں ہے. اب کرتے ہوئے ذرا تکلیف ہوگی، دقت ہوگی، ذرا پیسہ ہمارا اس کے لیے خرچ ہو رہا ہے تو تکلیف ہوگی، لیکن اسے زبردستی کرو، نفس کو عادت ہو جائے گی تو ایک وقت ایسا آ جائے گا آپ کو اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک کہ کسی یتیم، کسی غریب، کسی مسکین کے حلق میں، پیٹ میں کھانا نہ اتار دیں. ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آپ کو خیر خواہی کا جذبہ اتنا ہو جائے گا کہ آپ کو کھانے سے زیادہ کھلانے میں مزہ آئے گا، دوسرے کے کھاتے ہوئے دیکھ کر آپ کو سکون محسوس ہوگا. یہی تعلیم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو دی تھی. میں ایک واقعہ دو صحابی کا خیر خواہی کے جذبے میں آ کر ایک دوسرے کا جھگڑا ہوا رہا تھا، وہ سنا دوں آپ کو، تعجب ہوگا، ہم کو یقین بھی نہیں آئے گا کیونکہ ہم اس ماحول میں پل بھی نہیں رہے ہیں، جی نہیں رہی ہیں، اس لیے واقعہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. سنیے، ایک صحابی دوسرے صحابی سے ایک زمین خریدتے ہیں، خرید کر لیے گئے. کسان صحابی تھے، کھیتی کرنے کے ارادے سے ہل چلائے. ہل چلاتے ہیں تو تھوڑا گڑا پڑتا ہے نا، کھودتے ہیں اسی لیے، اور جیسی بیج ہوتی ہے اتنا زیادہ گڑا کرنا پڑتا ہے. تو وہ ہل چلاتے ہوئے گڑا کیے تو ایک بکسا ملا. وہ بکسے کو کھولے تو اس میں سونا چاندی سے بھرا ہوا ہے. تو فوراً ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، میں نے زمین، اس زمانے کا حال یہ تھا کہ بینک نہیں ہوتے تھے سونا چاندی رکھ کر حفاظت کرنے کے لیے. لوگ جو ہے اپنے خزانے کی حفاظت عام طور پر زمین ہی میں کھود کر رکھ دیا کرتے تھے اور نشانی رکھ لیتے تھے، سمجھتے تھے محفوظ ہے. تو اس لیے ان کو خیال پیدا ہوا، ہو سکتا ہے یہ کہ میں جس سے خریدا ہوں یہ ان کا ہوگا، میں تو زمین خریدا، زمین کا خزانہ نہیں خریدا ہے. اس لیے وہ خزانے کا بکس لے جا کر اس صحابی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کی زمین جو خریدا تھا اس میں یہ خزانہ ملا ہے، یہ آپ کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو زمین بیچ دیا، اب وہ آپ کا ہو گیا، وہ خزانہ بھی آپ کا ہو گیا، میں اسے نہیں لے سکتا. انہوں نے کہا تم لے لو، انہوں نے کہا کہ میں نہیں لیتا. بات ہوتی بات عدالت کو پہنچتی ہے. کس کے لیے پہنچتی ہے؟ یہ حق فلاں کا ہے، وہ کہتا ہے یہ حق فلاں کا ہے. یہ مسئلہ لے کر عدالت میں پہنچ رہے ہیں. اب میں اور عرب جس دور میں ہیں، کیسے مقدمات پہنچتے ہیں عدالتوں میں؟ دونوں کہتے ہیں یہ حق میرا ہے. فریق اول بھی کہتا ہے حق میرا ہے، فریق ثانی بھی کہتا ہے حق میرا ہے. حق نہیں ہے تو بھی میرا حق ہے بول کے لڑنے والے ہیں، جھگڑنے والے ہیں. حق نہیں ہے تو بھی کسی طرح اصول کرنے کے لیے گنڈوں کو استعمال کرتے ہیں. وہ دور ہے آج کا، گنڈوں کو لالچ دے کر، گنڈوں کو پاس جا کے کھڑے ہو کر، گنڈوں کو استعمال کر کے دوسروں کا حق دبانے کا دور ہے. اگر اس میں بھی نہیں چلتا ہے تو ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے. آج دوسرے کا حق حاصل کرنے کے لیے جادو کرتے ہیں، جادو کے ذریعہ اس پراپرٹی میں وہ رہتا ہے تو اسے سکون نہیں. سفلی عمل، گندے
جادو کر کے اس طرح پریشان کیا جاتا ہے کہ اس جگہ پر رہتے ہوئے وہ سو نہیں سکتا، اس جگہ پر رہتے ہوئے کھا نہیں سکتا، اس جگہ پر رہتے ہوئے وہ بیمار رہتا ہے، اس جگہ پر رہتا ہے پریشان ہے۔ جادو کرنے والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جادو کر کے ہم نے اس کو پریشان کر کے اسے بھگا دیا اور یہ پراپرٹی کو ہم نے قبضے میں لے لیا۔ دو باتیں سنو اچھی طرح سے، دو باتیں سنو اچھی طرح سے۔ ایک بات، کسی کا ایک بالغ زمین بھی، کسی کی ایک بالغ زمین بھی اگر تم نے ناحق حاصل کر لیا، کسی کے ایک زمین بالغ زمین بھی ناحق تم نے حاصل کر لیا، تو کل قیامت کے دن اس زمین کا ٹکڑا ایک بالغ جو تم نے لیا ہے وہاں سے لے کر 7 زمین کے اندر تک جتنا حصہ ہوگا پورا بوجھ کل قیامت کے دن کھاندے میں اٹھا کر لائے گا، اور وہ جسے برداشت کرنا پڑے گا، اور جب تک اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے کھندے سے وہ وزنی بوجھ نہیں اترے گا۔ اور یہ علامت ہوگی لوگوں کے سامنے کہ یہ جو ہے لوگوں کے مال کو ہڑپنے والا، لوگوں کے زمینوں کو ہڑپنے والا انسان ہے، علامت ہوگی اس کی۔ یہ تو کل قیامت کے دن ہے۔ اور سن لو، جادو کرنے والے کسی کے جادو کر کے کسی کو پریشان کیا، جادو کر کے 2 رشتوں کو توڑا، جادو کر کے کسی کو بیمار کیا، سن لو، جادو کرنے والا آدمی مرنے سے پہلے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، کفر کی موت مرے گا۔ قرآن کہتا ہے جادو کا ذکر کرتے ہوئے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ سحر کے معنی جادو کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے جادو نہیں کیا سلیمان، شیاطین جادو کرتے ہیں، جادو کا لفظ وہاں استعمال ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بتا دیا جادو اتنا خراب عمل ہے کہ وہ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ وما کفر سلیمان۔ تو بہرحال بہت برا عمل ہے جادو کرنا، جادو کرانا، اس سے توبہ کیجیے، ابھی زندگی آپ کی باقی ہے، کبھی آپ سے یہ عمل ہو گیا تھا تو آپ اس سے توبہ کیجیے، اور جس سے جادو کیا ہے اس کا جو نقصان ہوا ہے اس کے نقصان کی آپ تلافی کیجیے اور اس سے معافی چاہیے، ورنہ کفر کی موت کے لیے تیار رہیے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال آج کا دور تو ایسا ہے، حق نہ ہو تو بھی حق کے طور پر لڑتے ہیں، حق حاصل کرنے کا نام لے کر لڑتے ہیں۔ اب وہاں دیکھیے دونوں صحابی کہتے ہیں یہ حق فلاں کا ہے، وہ کہتا ہے یہ حق فلاں کا ہے۔ قاضی بھی عجیب سوچتا ہے کہ یہ کیسا مقدمہ میرے پاس آ گیا۔ اللہ نے ان کو بھی بڑی اچھی سمجھ دی تھی، انہوں نے کہا کہ فیصلہ بعد میں کریں گے، اور اس کے بعد گھر کے حالات معلوم کرے، دونوں کے گھر کے حالات معلوم کیے تو معلوم ہوا ایک صحابی کے گھر میں بیٹی ہے نوجوان، اور ایک بے صحابی کے گھر میں نوجوان بیٹا ہے۔ دونوں کو بلایا اور کہا کہ میں اس فیصلے میں ججمنٹ تو نہیں دے سکتا، فیصلہ تو نہیں کر سکتا، البتہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کا نکاح ان کی بیٹی سے کر دو اور وہ مہر کے نام پر انہیں دے دو تاکہ دونوں کو بھی پیدا ہو جائے۔ ایسا خیر خواہی کا جذبہ تھا۔ یہ جذبے سننے کے لیے اچھے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ نہیں عزیز و بزرگوں، وہ بھی انسان ہی تھے نا، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، اتنا نہیں تو اس کا 10% تو کریں گے ہم، 20% تو بھی کریں گے ہم، کر سکتے نہیں کیا؟ وہ بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کی طرح خشوع خضوع نہیں تو کم از کم جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ان کے اندر جیسے اخلاق اعلیٰ درجے کے تھے اس کا 10% تو بھی ہم استعمال کریں۔ وہ چھوڑو نا، کم از کم دوسروں کے حق کو دبانے کا، دوسروں کے پراپرٹیوں کو دبانے کا، دوسروں کو تکلیف دینے کا چھوڑو نا، کم از کم اسے چھوڑو، دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرو۔ اور جو آدمی دوسرے کو کھلائے گا اور دوسرے کا کہاں سے کھائے گا، ناحق کیسے کھائے گا؟
جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا اپنا مزاج بنانے، وہ دوسرے کو نقصان کیسا پہنچائے گا؟ یہ 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی کیسے کی گزر جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ دوسرے کا حق چھین کر رکھ لیں گے تو کیا ہمیشہ رہ جاتے ہیں؟ کیا چھوڑ کر جاتے نہیں؟ دیکھ رہے نا جنازے اٹھ رہے لوگوں کے، لوگوں کو ڈھلایا جا رہا ہے، دفن کیا جا رہا ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا زندگی میں، اللہ حفاظت فرمایا، لوگوں کا مال ہڑپ کر لیے، ہڑپ کر کے رکھے تھے، کیا ہوا جی؟ لے گئے، سب چھوڑ کر گئے۔ ہمیں بھی ایسا چھوڑ کر جانا پڑے گا، کہیں کو دوسروں کے مال پر پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ دوسروں کو نفع پہنچانے کا مزاج بنا لو، تمہاری اولاد کے اندر بھی یہ صفات پیدا ہوں گی، اور تمہاری اولاد یہ صفات اختیار کر کے دوسروں کو نفع پہنچائیں گے تو تم خبر میں چلے جاؤ گے۔ اس کا ثواب، اولاد صالحہ کے نیک عمل کا ثواب مردے کو ملتا ہے۔ اولاد بری ہے، تمہارا ناجائز مال تم نے جو چھوڑ کر گیا ہے، اس سے تمہاری اولاد کھا پی کر عیش مستی کرتے ہیں، تو اس کا گناہ بھی مردے کو پہنچتا ہے۔ کون سا ہونا تمنا؟ کون سا ہونا ہے؟ آپ مرنے کے بعد بھی راحت کی چیز تمہاری اولاد کی طرف سے تمہیں ملنا ہے، یا مرنے کے بعد تمہاری اولاد کی طرف سے تمہیں نقصان اور تکلیف، سانپ اور بچھو والا عذاب ملنا ہے؟ فیصلہ کرو آپ ہی۔ اور ایک صحابی کا واقعہ سنا دوں، کیسے تربیت یافتہ تھے، کیسے صفات تھے۔ یہ قصے سنانے کا مقصد قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی قصے ملتے ہیں، قرآن شریف میں بھی قصے ملتے ہیں، قصے بیانات میں بھی سنائے جاتے ہیں، واعظ خطبوں میں سنائے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد بالکل بھی نہیں ہوتا ہے کہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے ذہن کو تعیش مل جائے، ذہن کو مزہ مل جائے، کان کو مزہ مل جائے، اس کے بعد بھول جائیں۔ یہ نہیں ہے، یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بولنے والا بھی، سننے والا بھی اس پر عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اور اس کو وہ عمل اپنے اندر کیسا لانا ہے، اس واقعے کے اچھے اثرات اپنے اندر کیسے پیدا کرنا ہے، اس کے لیے تدبیریں کرنا ہے۔ انسان ہے بھائی، شیطانیت آ ہی جاتی ہے شیطان کے بہکاؤ میں آنے کی وجہ سے، لیکن اسے کیسے نکالنا ہے اس کے لیے باقاعدہ تدبیریں کرنا پڑے گا۔ دنیا کی چیزوں کے لیے ہم تدبیریں کرتے ہیں نا، اچھے اوصاف، نبی کے اخلاق پیدا کرنے کے لیے تدبیریں پیدا کرو۔ نفس پر کچھ ذرا بوجھ ہوگا شروع میں، بعد میں نفس کو عادت ہو جائے گی۔ دکاندار صحابی تھے، دکاندار صحابی، ان کی دکان میں ایک یہودی خریدنے کے لیے آتا ہے۔ وہ دکاندار صحابی یہودی سے کہتے ہیں، میری دکان صبح سے چلی ہے، مجھے اتنا مل گیا ہے، مجھے اتنا حاصل ہو گیا ہے کہ جس سے میں اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکتا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں سامنے تمہارے ہی برادری کا ایک آدمی ہے، اس کی دکان صبح سے چلی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کیا قصہ آپ کو؟ یہ آج تو دور کیسا ہے، دوسرے کی دکان، محلے کی کسی کی دکان میں نہیں چلنا، صرف میری ایک ہی دکان چلنا۔ اس کے لیے کیا کیا پالیسی ہے وہ سب اختیار کریں گے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں کرنا ہے وہ سب کریں گے، کیا کیا نیموا لگانا، کیا کیا اس کے لیے کیا کیا کالے داغے لگانا، اس کے لیے کیا کیا تعویذیں لگانا، سب کریں گے۔ کس کے لیے؟ دوسروں کی دکان نہ چلے، صرف میری دکان چلے۔ ایسے لوگوں کو میں کون سا قصہ سنا رہا ہوں، کون سا قصہ سنا رہا ہوں کہ وہ آدمی سوچتا ہے کہ سامنے والی کی دکان نہیں چلی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اسے بھی بیوی ہوگی، اسے ہی بچے ہوں گے، اس کے بوڑھے ماں باپ ہوں گے، صبح سے اس کے پاس ایک گاہک بھی نہیں گیا ہے، ذرا جا کر اس کے پاس خرید لو۔ کیسا خیر خواہی کا جذبہ تھا۔ اسی وجہ سے برکتیں تھی زندگی میں، اسی وجہ سے برکتیں تھی، رحمتیں تھی زندگی میں، اسی وجہ سے زندگی میں سکون تھا۔ دکان بند کر کے جاتے ہوئے اسے ٹینشن نہیں ہوتا تھا، سکون سے دکان بند کر کے گھر کو جاتا تھا۔ آج دکان بند کر کے جاتا ہے تو 50 جھمیلے سر پر ہیں،
महीना हो रहा है किराया दिया नहीं, मरवड़ी को पैसा देना, उसे ये देना, वो कंता वाला आता उसे ये देना, उसे क्या करना, इसे क्या करना, टेंशन लगा हुआ है जहन में। कैसे भाई, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो खुदा रहमत देने वाला, बरकत देने वाला, सुकून देने वाला, उसकी बातों पर चले बगैर शैतानों की बातों में चलकर सुकून मिलो बोले तो कहां से आ जाएगा? धोखा देकर हम समझते हैं कि बहुत बड़ा कमाल कर दिया। कोई कमाल नहीं किया आपने, अपना बिगाड़ा है, अपनी खबर की जिंदगी को बिगाड़ा, अपनी हशर की जिंदगी को बिगाड़ा। तो सहाबी रसूल ये कहते हैं कि उसकी दुकान पर जाकर ले लो। वो आदमी बेचारा सुबह से है, उसका कुछ भी नहीं हुआ है। कितनी अच्छी सोच थी। अल्लाह ये सोच हम सब के लिए नसीब फरमाए। हम सब दुकानदारों के लिए, सब ताजिरों के लिए, सब मुलाजिमों को अल्लाह ये सोच नसीब फरमाए। और जिस दिन ये सोच हमारे अंदर पैदा हो जाएगी कि सामने वाला भी अच्छा जिए, सामने वाले का पेट भी भरे, सामने वाले के बच्चे भी खुश रहे, पड़ोस के बच्चे भी खुश रहे, जिस दिन ये सोच पैदा हो जाएगी, कसम खुदा की लोग इन मुसलमान नौजवानों, बूढ़ों का हाथ पकड़ कर पूछेंगे, इन मुसलमानों के मुलाजिमों, मुसलमानों के ताजिरों का हाथ पकड़ कर पूछेंगे, बता तेरा मजहब कौन सा है, तेरा दीन कौन सा है, तेरा कलिमा कौन सा है? क्या आज ऐसा है? लोग मुसलमान की दुकान को नहीं जाते, कहीं को नहीं जाते, इसकी जबान अच्छी नहीं, इसकी जबान में वफा नहीं, वादा खिलाफी करता है, नाप तोल में कमी करता है, धोखा करता है। एक जमाना था ढूंढ ढूंढ के मुसलमानों की दुकान को आया करते थे लोग। आज ढूंढ ढूंढ के मुसलमानों की दुकानों को छोड़ा जाता है। गैर छोड़ा तो छोड़ा, काफिर छोड़ा तो छोड़ा, मुशरिक छोड़ा तो छोड़ा, यहूदी छोड़ा तो छोड़ा, ईसाई छोड़ा तो छोड़ा, नमाज पढ़ने वाला नमाजी भी मुसलमान की दुकान को छोड़ता है। दाढ़ी छोड़कर, टोपी छोड़कर, टोपी रख के झुब्बा पहन के व्यापार कर रहा है, उसकी दुकान को छोड़कर खुद मुसलमान यहूद की दुकान को जाता है, नसरानी के दुकान को जाता है, काफिर और मुशरिक की दुकान को जाता है। क्या वजह जी? कहते हैं कि इसकी जबान में सदाकत नहीं, सच्चाई नहीं, नाप तोल में कमी। मेरे अजीज बुजुर्गों, हमारे अंदर ये चीज पैदा कीजिए, जबान की सदाकत को, वादा की वफाई को, नाप तोल की बराबरी को पैदा कीजिए। दुनिया वाले हमारे पैरों के पास आएंगे। तो वो बात चल रही थी, सहाबी रसूल जब ये बात कहते हैं तो वो यहूदी उस यहूदी के दुकान को जाता है। जाने के बाद उससे सौदा लेना चाहता है तो यहूदी दुकानदार पूछता है, भाई सामने को दुकान पहले गए थे, अब यहाँ आए हैं, क्या वहां सौदा नहीं मिला था? तो वो मुसलमान जो कहना था सब कहा, वो यहूदी गाहक जो कहना था सब कहा, मुसलमान ने ऐसे ऐसी बात कही है। तो दोनों यहूदी, गाहक यहूदी, दुकानदार यहूदी, दोनों मिलकर मुसलमान की दुकान पर, मुसलमान सहाबी की दुकान पर आते हैं। मुसलमान सहाबी की दुकान पर आते हैं तो मुसलमान सहाबी ने पूछा, क्या बात है भाई, मेरी दुकान में दोबारा आ गए, क्या वहां सौदा नहीं मिला? दोनों एक जबान होकर कहते हैं, वहां दुनिया का सौदा तो मिल गया, ईमान का सौदा आपके पास खरीदने के लिए आए। मेरे अजीज बुजुर्गों, दुकानदारों को चाहिए, ताजिरों को चाहिए, ठेला गाड़ी में टमाटर, आलू, बैगन बेचने वालों को चाहिए, सोना चांदी बेचने वालों को चाहिए, बड़े बड़े रियल एस्टेट में व्यापार करने वाले, साइडों को बेचने वाले, दुकान जमीन का व्यापार करने वालों को, सबको भी चाहिए कि अच्छे अखलाक इख्तियार करें। आज लोग तुम्हारी नमाज को नहीं देखते, तुम्हारे रोजे को नहीं देखते, तुम कितने मर्तबा उम्रा करे हैं वो नहीं देखता, कितने मर्तबा हज करें वो नहीं देखता। वो
دیکھتا ہے تمہارے معاملات کو، وہ دیکھتا ہے تمہاری ناپ تول کو، وہ دیکھتا ہے تمہاری صداقت کو، وہ دیکھتا ہے تمہارے وعدوں کو، وہ دیکھتا ہے تمہارے لین دین کی درستگی کو۔ وہ درست ہے تو وہ اسلام کو درست سمجھتا ہے، وہ نہیں تو پھر اسلام کو خراب سمجھتا ہے۔ آج ہر آدمی، چاہے ٹھیلا گاڑی میں بیپار کرنے والا ہو، چاہے بڑی شو روم رکھتا ہو، چھوٹا تاجر ہو بڑا تاجر ہو، چھوٹا ملازم ہو بڑا ملازم، اسلام کی طرف سے وہ ترجمان ہے۔ کلمہ پڑھا ہے نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو اسلام کا ترجمان ہے۔ تمہارے بیپار سے تم اسلام کی ترجمانی کرو، تمہاری ملازمت سے تم اسلام کی ترجمانی کرو اور درست ترجمانی کرو۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اخلاق ایک لمبا عنوان ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت حسنہ، اخلاق حسنہ کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں۔ آج اس بات کو طے کر کے اٹھیں کہ ہم اپنی زندگی میں یہ مزاج بنا لیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہر ایک کی بھلائی سوچیں گے، دوسرے کی خیر خواہی کا مزاج بنا لیں گے، دوسرے کے لیے فائدہ پہنچانے کا نظام بنا لیں گے، اور یہ کام اپنی ذات سے خود ہم اپنے طرف سے شروع کریں، دوسرے کے لیے انتظار نہ کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ زمانے میں ایک جنا درست ہوگا تو کیا ہوگا، نہیں، ایک اندھیرے میں کتنا بھی اندھیرا کیوں نہ ہو، ایک چھوٹا چراغ سے لگیں، ایک چھوٹی موم بتی سے لگے تو اس سے روشنی بہرحال آتی ہے، اس سے ایک نئی جلنے والا چراغ جلایا جا سکتا ہے، 10 چراغ جلائے جا سکتے ہیں، 1000 چراغ جل سکتے ہیں، روشنی لا سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ اس دھوکہ دہی کے زمانے میں، وعدے کی خلافی کرنے کے زمانے میں، ناپ تول کی کمی کرنے کے زمانے میں، ایک دوسرے کا نقصان چاہنے والے کے زمانے میں، آپ ایک دوسرے کا فائدہ پہنچانے کا نظام اور زبان کی سچائی اور معاملات کی درستگی عادت بنا لیں۔ آپ کے چراغ جو ایمان کا سلگا تو آپ کا دیکھ کر دوسرا، دوسرے کا دیکھ کر تیسرا، تیسرا کا دیکھ کر چوتھا سلگتا چلے جائے گا، تو اس کا سارا ثواب وہ پہلا چراغ جو سلگا ہے اس کو ملے گا، اور اس کے بعد سے لگنے والوں کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاق کا صحیح مفہوم سمجھ کر اپنی زندگی میں اسے لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔